دیکھیے، دعوت اسلامی ایک پاکستان بیس یزید کو امیر مانا جاتا، تو ہمارے پاس دیکھیے سب سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید تھا۔ تو آپ دیکھیں گے ماضی میں ہم پی ایف آئی جیسی تنظیم کے اوپر بھی آواز اٹھائے تھے، اور الحمدللہ وہ تنظیم جو ہے ہندوستان سے بین ہو چکی ہے۔ ہمارا مقصد عوام کے سامنے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے کسی کی ذات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو وہ لوگ جس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن کو جو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں، اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسا 5 انگلی ہاتھ کی ہے، تو مل کے اگر ہم ساتھ رہیں گے تو ہم طاقتور ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو امامہ بن کر ایک اپنے آپ کو شرافت کے لبادے میں لے کے آ کر پیش کرنے والا ہر انسان جو ہے شریف نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج میں مولانا سید عبدالقادر قادری وحید پاشا صاحب کے پاس موجود ہوں، جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہے صوفی سجادگان کونسل کے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج شہر حیدرآباد میں ایک اجتماع منعقد ہونے والا تھا، اس کی کینسلیشن کی اطلاع صاحب کے پیج سے لوگوں کو ملی اور بعد میں وہ ریموو بھی ہو گئی۔ اس کے وجہ سے لوگوں میں بے چینی بہت ہے، تو یہی بات پوچھنے کے لیے آج میں صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب، یہ دعوت اسلامی کے متعلق جو اجتماع ہونے والا تھا 2 روزہ، اس کی کینسلیشن کی اطلاع آپ ہی کے پیج سے ملی میڈیا کو اور پوری عوام کو، پھر بعد میں وہ ریموو بھی ہو گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیے، دعوت اسلامی ایک پاکستان بیس تنظیم ہے، تو یہ تنظیم کا جو اصل جو مقصد ہے، ان کے جو اصل جو فالوورز ہے، ان لوگ الیاس اتاری صاحب بول کر اس کے جو ان کے امیر ہے، تو ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہندوستان میں شاید اب کچھ وہ نیا رجسٹریشن کروا کر تو ہندوستان میں بھی اس تنظیم کو چلا رہے ہیں۔ اب اطلاع ملی تھی کہ جو ہے وہ لوگ 8 اور 9 تاریخ کو میرالم عیدگاہ کے پاس جو ہے کچھ اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ ہندوستان بھر سے وہاں پر نوجوانوں کو بلائے ہیں کافی تعداد میں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے حیدرآباد کے ایک نوجوان سید خواجہ معین الدین نام کے ایک شخص ہے، انہوں نے ایک کمپلین کیا۔ خیر، وہ کمپلین ہر انسان کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے، اور اگر کوئی تنظیم غلط ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اپنا احتجاج درج کرنے کا اختیار ہے ہر کسی کو۔ تو تنظیم کا کام ہے کہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اب رہی بات جو ہے، خیر کمپلین تو دیے ہیں، اس پہ کارروائی کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ تو ابھی ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے، مگر یہ ضرور اطلاع ہے کہ پولیس جو ہے ان کے پرمیشن کو کینسل کر چکی ہے۔ تو پولیس ان کے پرمیشن کو کینسل کر دی ہے، اور اطلاع یہ بھی ملی کہ وہ لوگ کورٹ سے رجوع ہونے والے ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، میرے پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی بھی اگر اس کے اندر ریڈیکلز کو جو کوئی بھی دہشت گردانہ سوچ رکھتے ہیں، تو ویسے لوگ کو روکنا ہم شروع سے ایک مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا میں خالصتاً بغیر ریاکاری کے زندگی کو گزارنا، اور حق بات کے اوپر تائید کرنا۔ اگر کوئی ناحق معاملات چل رہے ہیں تو ہم برابر شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے ماضی میں ہم پی ایف آئی جیسی تنظیم کے اوپر بھی آواز اٹھائے تھے، اور الحمدللہ وہ تنظیم جو ہے ہندوستان سے بین ہو چکی ہے۔ تو ہمارا مقصد عوام کے سامنے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے کسی کی ذات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو وہ لوگ جس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن کو جو خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں،
اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسا 5 انگلی ہاتھ کی ہے، تو مل کے اگر ہم ساتھ رہیں گے تو ہم طاقتور ہوتے ہیں۔ بالکل اگر ہم کو ہمارے نوجوانوں کو جا کر اس سیال میں مذہب کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر جو عوام کو اس سیال میں لا کر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ خود امت کے ساتھ خود جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں، جی عوام کو جو ہے ڈارکنیس میں لے کے جا رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عوام کو جب عوام گمراہ ہوں گی، اگر انہوں کچھ غلط اقدام اٹھائیں گے تو اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ رہیں گے نا۔ تو اب یہ ان سے ہمارا جو مسئلہ ہے، اگر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو امامہ بن کر ایک اپنے آپ کو شرافت کے لبادے میں لے کے آ کر پیش کرنے والا ہر انسان جو ہے شریف نہیں ہوتا۔ میں نوجوان نسل سے بالکل میں مطلب دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے دور رہیے جو لوگ اپنے آپ کے شرافتی چولے میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے اللہ اس کے رسول کی بات کر کر اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں سر، ایک بات ہم یہاں پہ بولے کہ نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، تو کس نوعیت سے بھڑکایا جا رہا ہے ان کو؟ دیکھیے میں وہی آپ کو ابھی آ رہا تھا، میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے عوام کے اندر آج دیکھیے میرے پاس ریکارڈ ہے، تقریباً دعوت اسلامی جو بیس ہے وہ پاکستانی بیس ہے، تو عوام کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ان کے جو امیر ہے وہ بہت ہی دیندار بڑی شخصیت ہے، وہ جو ہے ان کے بال کو بال مبارک بولا جاتا، جی اور یزید جیسے لوگ کو فالو کیا جاتا، یزید کو امیر مانا جاتا۔ تو ہمارے پاس دیکھیے سب سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید تھا، بالکل یزید ابن معاویہ سب سے بڑا دہشت گرد تھا یہ۔ تو اب ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بچا، اگر ان کے کوئی فالوورز ہے، اور آپ دیکھیے یہ تو میں ایک دینی لحاظ سے بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں دنیاوی لحاظ سے ابھی میں اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیے تو 1-2 منٹ وقت لیے۔ اب معاملات کیا ہے بولے تو، ایک تو جو یزید کے ماننے والے رہتے وہ ان کے دل میں سینے میں رحم نہ رہتا، جی بالکل اس لیے کیونکہ یزید خود سب سے بڑا دہشت گرد تھا دنیا کا۔ اب یہ لوگ کا جو مشن ہے، یہ لوگ جس انداز سے کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے میں یہ بولتا ہوں کہ ہندوستان میں علماء نہیں ہے، بالکل آپ آج دیکھیے سنی دعوت اسلامی ہے، حیدرآباد کی تنظیم ہے سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی بھی ایک دعوت اسلامی کی ایک شاخ تھی۔ کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کی تنظیم ہے، ہندوستان بھر میں چلا رہے وہ لوگ، تو کیا وجہ ہے یہ لوگ دعوت اسلامی سے علیحدگی اختیار کریں؟ بالکل عوام کو یہ سوچنا چاہیے بھئی، یہ لوگ جب دیکھے کہ امیر جس کو کہہ رہے ہیں وہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ خامی نظر آ رہی ہے اور ان کا منصوبہ ٹھیک نہیں ہے، جی نوجوانوں کو بھٹکانا، نوجوانوں کو ورغلا کے اپنے منصوبے کو پورا کرنا، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو اب یہ سنی دعوت اسلامی میں یہاں کے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرے کو اتنا نالج نہیں ہے تنظیموں کے اور کون کون ذمہ دار ہے، میں کیونکہ مولانا حسان فاروقی صاحب بالکل جو سنی دعوت اسلامی کے صدر ہے، بھائی آپ لوگ ان سے جڑیے، ان کے اجتماع ہوتے ہیں، ان کے اجتماع میں جائیے، ہزاروں لوگوں کو لے کے جائیے، کیوں ہم ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ یہ بھی تو سوچیے، بالکل کیوں ہم جو ہے تبلیغی جماعت کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں ہم جو ہے دیوبندیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ جو پرسوں حال میں اب ہمارے کو لوگ بولے انہی کے کچھ فالوور سے فون کر کے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے تبلیغوں کا اجتماع ہوتا، آپ لوگ جو ہے ان کو روکے نہیں۔ ارے بھائی کیوں روکیں گے؟ دیکھیے جہاں ذکر رسول ہو رہا وہاں ادب سے سر جھکا دینا، یہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں، کون کر رہا ہم کو تعلق نہیں ہے، بالکل کون سے مذہب والا کر رہا، مگر آپ لوگ جس انداز سے آ کے جو ذکر رسول کے نام پر آپ لوگ عوام کو ورغلانا چاہ رہے ہیں، جو ایک اور آپ کا بیس ہی غلط ہے۔ آپ کے امیر صاحب جو ہے آپ ان کے بال کو تقسیم کر کے جو سب سے گمراہی فرقہ بول سکتے ہیں آپ فی الوقت یہ، بالکل تو آپ ان کے بال کو آپ دیکھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے بال مبارک ہے، یہ لوگوں کو تحفہ دیا جا رہا۔ کیا آپ ہمارے پاس منہ مبارک کا ہمارے پاس تصور ہے تو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے جی ہمارے پاس جو ہے۔ آپ اگر وہ عظمت کو کم کرنے کا یہ ایک سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علی علی کرو،
لوگوں کے دلوں سے علی کی عظمت کو کیسے ہٹاؤں. آقا کا نام لو اور لوگوں کے دل سے آقا کی عظمت کو کیسا کم کرو. یہ ایک سازش ہے. تو یہ بہت گہری سازش ہے. اس کو میں ہندوستان کے اندر بھی جو جوڑ رہے ہیں دعوت اسلامی میں، چاہے وہ ہندوستان سے رجسٹرڈ کروا لو یا کہیں اور سے رجسٹرڈ کروا لو، یہ لوگ کا منصوبہ، یہ لوگ کو چاہیے کہ یہ گمراہ فرقے سے جیسا سنی دعوت اسلامی ایک علیحدگی اختیار کیے اور وہ اپنے ان کے مشن کو چھوڑ کر جو اپنا انداز میں چلا رہے ہیں، ویسی جو ہے ان لوگ کو بھی چاہیے کہ ان کو چھوڑیں، وہ گمراہ فرقے کو چھوڑیں، اور اللہ اس کے رسول کے واسطے آپ لوگ سمجھیے یہ بات کو. جی نہیں، اس کے لیے علماء کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے. جیسے سنی دعوت اسلامی ہے، ان کے اکابر بھی آ کے ان میں ہم میں کیا فرق ہے اور عوام کے سامنے آنا، یہ بھی ایک ضروری، علماء پہ ذمہ داری بھی آتی ہے. دیکھیے معاملات کیا ہے، یقیناً میرے سے کئی علماء سے میری بات چیت ہوئی اور اس میں ہر کوئی ناراض ہے ان لوگ سے. ان لوگ کے اجتماع پہ بھی جو ہے ہر کوئی اعتراض کریں. بعض معاملات ایسے ہے، دیکھیے بہت سارے ہمارے علماء کی ایک کمزوری رہی ہر دور میں کہ وہ لوگ جو ہے کھل کر سامنے نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام معصوم ہوتی ہے. جی بالکل. عوام جو عام مسلمان ہیں، مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہر دینی لباس میں آدمی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین والا ہے اور اس کے خلاف میں سازش ہو رہی. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کی سازش کیا ہے. تو اسی لیے عوام جو ہے اگر اپنے رہنما جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس معتبر علماء ہیں ہندوستان، حیدرآباد میں، ہندوستان بھر میں، آپ خانقاہیں ہیں، آپ تمام جگہ آپ جائیے، معلومات کریے ان کی ہسٹری کیا ہے، دیکھیے ان کی ہسٹری نکلوائیے، ان کے بارے میں معلوم کریے. اس کے بعد آپ سمجھیے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے. جی بالکل. تو جب اگر کوئی، دیکھیے میری ذاتی دشمنی تو کوئی ان سے نہیں ہے. جی اگر میں ان کو آ کے، اگر میں اوپن آپ کے سامنے تو میں ان کے بارے میں اگر بول رہا ہوں تو میں ان کے بارے میں کچھ ریکارڈ دیکھ کر ہی بول رہا ہوں نا. دیکھیے ان سے میرا تعلق کیا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں کہ وہ دعوت اسلامی کے کون یہاں پہ ذمہ دار ہے. بالکل. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ہندوستان میں کون اس کے ذمہ دار ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے عزائم خراب ہیں. ہندوستان کے نوجوانوں کو جوڑ کر وہ لوگ ایک منصوبہ ان کا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا. دیکھیے میں اتنے ریکارڈز ہیں اس کے اندر. آپ گجرات کے اندر ان کے جو باکسز ہوتے، جو ڈونیشن باکسز ہوتے، وہ باکسز کو پکڑا گیا. ان کا جو یعنی کہ ان کا جو معاملات ہے، یہ فنڈنگ بھائی ہمارے پیسے آپ پاکستان کو بھیجنے کے لیے آپ کیا ضرورت ہے بولیے. بالکل. تو یعنی کہ آپ کے مقصد میں کچھ شرارت نظر آ رہی ہے. بھائی یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میری یہ جو آپ کو پیپر میں آپ کو ان کا ریکارڈ جو ہے، یہ گجرات دیکھیے اوور 2000 ڈونیشن باکسز یہ آلریڈی یہ گجرات میں پکڑے گئے. پھر ان کا جو ہے معاملات دعوت اسلامی کا یہ جو معاملات ہے، یہ ٹی وی کی رپورٹ ہے، یہ کہ ان لوگ کے دہشت گردی کے جو عزائم ہیں، اس کو کس طریقے سے ان نوجوانوں کو بھٹکا کر ہندوستان کے اندر ایک اپنے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں. تو یہ ایسے جو معاملات ہے، تو یہ آلریڈی راجستھان میں کنہیا لال کا جو قتل ہوا وہ بھی ایک منصوبہ بند، اور اس کے اندر تو انکشاف ہوا ان کے ریکارڈنگز، وائس ریکارڈنگز کہ ہندوستان میں کس طریقے سے ان کا ناپاک منصوبہ تھا. اس کے بعد ایسے کئی معاملات ہیں، کئی آپ میں میرے پاس بھرے ہوئے ہیں، مطلب ان کے ریکارڈز پورے، جو ایک چیز جو ہے میرے پاس ان کے جو معاملات ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنے معتبر لوگ ہیں، معتبر علماء ہیں. ہندوستان میں ہمارے جامعہ نظامیہ جیسی عظیم درسگاہ ہے. ارے یہاں کے علماء سے جڑو، خانقاہیں ہیں ہمارے پاس، آپ مشائخوں سے جڑو. آپ ایسے ناپاک لوگ جو اپنے جسم کے بال کو مبارک بول کے لوگوں کا نے تبرکن رکھا رہے ہیں، تو ویسی تنظیم سے جڑنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک کہیں نہ کہیں جو ہے گمراہی ہے. بالکل. جہاں تک پاکستان سے ان کا تعلق ہے جو اپن بول رہے ہیں، تو کئی ایک جماعتیں ایسی ہیں جیسا منہاج القرآن ہے، جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، وہ بھی پاکستان سے چلتا ہے. اس کے بھی یہاں پہ کئی برانچز ہیں. دیکھیے میں اس لیے کہ میں نام سنا ہوں ان کا، مگر تنظیم کہاں پر کام کرتی ہے ابھی میں واقف نہیں ہوں. اس لیے کہ وہ تنظیم کا
کبھی نام ایسا نہیں آیا کہ ان کے کوئی عزائم دہشت گردانہ کوئی عزائم ہے. بالکل دیکھیے ہم ہندوستان، بلکہ میں کیا بول رہا ہوں، دیکھیے میرا مقصد کیا ہے، میرا بولنا یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر کوئی باہر کی تنظیم آ رہی اور ان کے ذریعے کوئی دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے کوئی دیکھیے آپ یہاں کی تنظیم والے ہیں، یہاں سے ان لوگ دبئی جا کر ان کے امیر سے، ان کے لوگوں سے ملتے، یہاں سے سعودی عرب جا کر مکہ شریف میں ان کے لوگوں سے ملتے، یہاں سے نیپال جاتے، وہاں پہ کانفرنس کے نام پہ نیپال میں ان کے پاس ملتے، ایک جو ہے شہر میں 3 گاڑی بھر کے ہزاروں باکسز لا کے دکانوں پر لگا دیتے. بالکل. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا آپ کے پاس؟ ایکٹیویٹی کیا ہے آج ساری دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلنے والا آپ کوئی ایسا، یہ تو میں گمراہ کن فرقہ بولوں گا میں، بالکل تو سوائے یہ لوگ سے ہٹ کے آپ بتائیے کون ایسا ترقی کرتا؟ آج ملینس آف ڈالرز جو ہے سارے دنیا میں اللہ جو ہے لگائے ہوئے ہے. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ اور ان کے پاس ایک ہی وہ رہتا، ایک اگر ان کے امیر کے پاس سے کوئی چیز نکل گئی تو وہ لوگ جو ہے ساری دنیا میں اس کو فالو کرتے ہیں. تو آج ہندوستان میں بھی ہزاروں لوگ کو ان لوگ گمراہی میں لے چکے ہیں. جی دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی وفاداری کرنا یہ ہمارے پر فرض ہے. اور آپ اگر باہر کے لوگ کو اس طریقے سے فالو کریں گے، کل کے دن یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے. میں تو مرکزی وزیر سے، میں ہوم منسٹر سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے پر گہری نظر رکھیں اور امیڈیٹ ان کو ہندوستان سے بین کرے. جی اس لیے دیکھیں معاملات کیا ہے، آپ کے عزائم اگر صحیح رہے تو آپ کے ایک نہیں ہے ریکارڈ میں ابھی آپ کو جیسا میرے پاس پیپر کی شکل میں ہے. میں عوام کیا ہے، دیکھیں میں ابھی ایک بار پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عوام نوجوان لوگ یہ سمجھتے کہ ایک اچھے خاصے، اب اگر میں کچھ بولوں گا تو ان کا فلاں جماعت سے تعلق ہے، ان کا فلاں، بخدا میں دیکھیں میں اپنی زندگی میں سب کچھ کھو کے بیٹھا ہوا ہوں. جی میرا جذبہ یہی ہے، میری مطلب زندگی کی آرزو یہ ہے کہ میں جیوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور میری مطلب زندگی کی آرزو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بچی ہوئی، پتہ نہیں کب تک جیتے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور میری بچی ہوئی جو زندگی ہے میں یہ خواہش کروں گا کہ میں عوام کی خدمت کے واسطے اور ان کے آپس میں اتحاد، امن، اپنے ملک میں امن کے لیے میں کام کرنا میرا ایک مقصد بنا ہوا ہوں. جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کوئی دہشت گردانہ عزائم رکھتے ہیں، جو کوئی غلط نظر آتے تو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، اور عوام جو ہے اس چیز کو بخوبی جان لے جی کہ بخدا ہمارے زبان میں، منہ میں جو ہے کوئی اور کسی کی زبان نہیں آ سکتی. ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کو نظر میں رکھا جاتا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تحقیق کرتے ہیں. جی دیکھیے میں یہ باتوں میں آپ کو ایک مسئلہ، ایسے کئی چیزیں ہیں، میں خیر آپ کو پی ایف آئی کے بارے میں کئی لوگ ایسا ہمارے سے سوال کیے کہ آپ لوگ پی ایف آئی کو بین کرانے میں درخواستیں دیے، تحریک چلائے، یہ چلائے. تو یقیناً پی ایف آئی سے جو عوام کا، ملت کا نقصان ہوا وہ عوام کو نہیں معلوم. بالکل عوام کو کیا ہے اشتعال میں لانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم RS ہتھ کڑیاں ڈال دیے، کیا بولے تو فلاں تنظیم کے لوگوں کو ہم جو مسلمانوں کے خلاف تھے ان، یعنی کہ ٹرائل چلا رہے ہیں اور لے کے نکلتے ہیں غیر لوگوں کے بستی میں تاکہ اس سے میسج کیا جائے وہ لوگ اشتعال میں آئیں. بھئی تم کیا کر رہے ہیں، تم عوام کو کس کونے میں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر جب ان کے پاس ریٹ پڑا تو 100 کروڑ روپے ان کے پاس سے نکلے، قریب ہزاروں بچے ان کے جھانسے میں آ کر، ہزاروں بچے حراست میں تھے. آپ بولیے ان کے گھر کیسا چل رہا، ان کے کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں گئے وہ تنظیم والے جن کے پاس خود ذات سے 100 کروڑ روپے نکلے؟ بالکل انہوں تو اپنے جیباں بھر رہے ہیں. آپ، میں دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو بھی یہ بتا رہا ہوں، آج ان کے جو اہم چلانے والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا؟ اگر یہ فنڈنگ بھی جمع ہو رہی تو کہاں جا رہی؟ آج ان کے جو ذمہ داران ہیں کروڑوں روپے کے اثاثے جمع کریں کچھ ہی دن میں. جی بھائی کمانا ہر انسان کی ضرورت ہے زندگی میں، کمانا پیسہ نصیب سے آتا، یقیناً نصیب سے آتا، مگر آپ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے جیباں بھر رہے ہیں، جی اور پھر آپ کے عزائم ملک کے خلاف ہے. دیکھیے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، بالکل اس لیے کہ مسلمان سچا اور پکا ہوتا. مسلمان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا.
मुसलमान सच्चा होता, आकाए दो जहां का चाहने वाला होता, यजीद का चाहने वाला नहीं होता। बिल्कुल। यजीद इब्ने माविया का चाहने वाला सिर्फ दहशतगर्द हो सकता है, सिर्फ दहशतगर्द होता। तो इनके जो मंसूबे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप जम्मू कश्मीर के डीसीपी साहब से मैं इसके अंदर एक रिपोर्ट है, देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, इनके ये पूरे रिकॉर्ड्स है, एक एक इन लोगों के जो अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो नापाक हरकत करने के जो अज़ाइम हैं, एक एक चीज़ खुल के, एक एक चीज़, एक एक रिकॉर्ड खुल के है। जी। अब ये रिकॉर्ड को देखते हुए ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग अपने एक गुमराह करने के लिए हिंदुस्तान में दावत इस्लामी इंडिया बोलकर एक शॉप बनाए, रजिस्टर्ड करवाए हिंदुस्तान से। ठीक है भाई, हर एक का इख्तियार है, आप काम करो, आप कोई भी अपने, मगर आप दावत इस्लामी इंडिया बना लो या तंजीम का कोई और नाम रख लो, आप फॉलोअर किसके हैं? मेन वही है, फॉलोअर किस। आप ऐसे गुमराह कुन फिरके के फॉलोअर है जिधर से सिवाय गुमराही के अलावा कुछ नहीं है। जी। और एक साहब, ये बात है कि पसे पर्दा इनकी तायद करने वाले भी लोग हैं, जो इनके तायदी जो लोग हैं उन्हीं के सपोर्ट पे आके ये फैल रही जमात, ऐसा भी एक। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, देखिए मैं हर तायद करने वाले को इसका जिम्मेदार नहीं समझूंगा। देखिए हमारे लोगों में मतलब क्या है बोले तो, उन लोग का जो है, जो असम में आप, अगर हम बहुत मासूम होते हैं मुसलमान जो है हमारे पास, ज़रा थोड़ा देख लिया एक इमोशनल, अब बीच में थोड़े दिन पहले वो हमारे पास कुछ ग्रुप्स है हैदराबाद में, करोड़ों रुपए चंदा जमा कर लिए उनके नाम पे, हम आवाज़ नहीं उठाए उनके खिलाफ, जी। इसलिए कि उनका ज़ाती फेल है। जी। उन लोग आवाम के लिए यानी कि नुकसान देने के लिए या दहशतगर्दाना मंसूबा बनाए, बल्कि हमारे को इत्तला नहीं मिली, बिल्कुल। वो लोग अपना जेब भरने के लिए चंदे जमा करें। तो ऐसी मुसलमान के साथ इमोशनल कोई चीज़ देख लिए या दीन की कोई बात करे तो समझते कि दीन वाला है, बहुत अच्छा आदमी है, क्यों नहीं हम इसको फंडिंग करना, क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश रहती है कि मैं दीन के नाम पे कुछ करूं। जी। जैसा मेरी आरजू है कि मैं दीन के नाम पे, मैं अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अमन का काम करूं, मैं अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए जीऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं आपको जैसा अभी बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं मतलब हर अंदाज से बहुत कम उम्र में सारी दुनिया ज़िंदगी अपनी बहुत करीब से देखा, और मेरी ज़िंदगी का मकसद इसीलिए है कि मैं दुनिया से लगाव रखने वाला, मैं समझता हूँ नाकाम इंसान है इस दुनिया में। बिल्कुल। अल्लाह उसके रसूल से राज़ी है हम, और हम दुआ ये करते कि अल्लाह हमको कबूल कर ले, क्योंकि हमारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह हमको माफ़ कर दे और अल्लाह हमारे को कबूल कर ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो मकसद ये है कि हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, हमारा मकसद जो इनके लिए, आवाम के लिए तकलीफ़ हो सकता, वो काम को आवाम को समझाना कि देखो ये चीज़ आपके पास तकलीफ़ की दावत दे के आ रही है, अल्लाह उसके रसूल की दावत नहीं दे रहे हैं, जी। बिल्कुल। इनला आपको जहमत में लाने की दावत दे रहे हैं। तो इसको आप लोग समझना और इनसे दूरी इख्तियार करना। इनसे अगर आप दूरी इख्तियार करेंगे, देखिए हमारा मकसद क्या है, हैदराबाद में हो या हिंदुस्तान के कोई कोने में हो, जहाँ जहाँ भी आपके लोग सुनने वाले होंगे और जहाँ जहाँ भी इस चीज़ को सुनेंगे, लोगों से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हम जो है हिंदुस्तान के अंदर कई अच्छे उलमा हैं, कई अच्छे पीरा हैं जिनके हाथ पे बैत कर सकते हैं, कई अच्छे उलमा हैं जिनके साथ मिल सकते हैं। हम वो चीज़ों से दूर रहना जिसके ऊपर शक और शुबात आ गए। हम जब उनके नाम पे उनके वास्ते कोई कनेक्शन तार जुड़ा उनका दहशतगर्दाना मामलात के अंदर, तो हमारी यानी कि हमको चाहिए कि उनसे दूर रहे, इसलिए कि हम मुल्क की सलामती हमारे से अफजल है, हमारे लिए हमारा अमन अफजल है, हमारे लिए हमारे भाइयों की जानो माल की हिफाजत अफजल है। और सबसे बड़ा अकीदा, अकीदा यकीनन, देखिए अकीदा, देखिए उसको, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, यकीनन अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी होना, मुल्क में अमन लाना, भाईचारगी लाना, इत्तेहाद को लाना, ये हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम ये चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले नस्लों को क्या दावत दे रहे हैं हम। बिल्कुल। आप आज अगर ऐसे लोग को अगर आप तरजीह देंगे, कल आप यकीन मानिए मुल्क के सलामती को ख़तरा है इनसे, बिल्कुल। और इनको रोक लगाना, इनके ऊपर कार्रवाई करना, मैं तो और जो है मामलात इनके देख रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक इनके हाथ से, मेरा मकसद देखिए इनके तंजीम के लोगों से मेरे को इख्तिलाफ नहीं है, जी। हिंदुस्तान में जो चला रहे हैं तंजीम, उनके लोगों से इख्तिलाफ नहीं है, मेरा इख्तिलाफ जो है इनके अज़ाइम से है। बिल्कुल। इनके जो मामलात है, इनके जो गंदगियाँ हैं, उसको रुकाना मेरी ख्वाहिश है। ये लोग से भी बोलता हूँ, अगर जो गुमराह हो चुके हैं तंजीम के अंदर,
تو میں ان لوگ سے بولتا ہوں کہ ان کے ڈیٹیلز اگر ہونا ہے تو مجھ سے ربط کریں، میں ان کے تمام ڈیٹیلز آپ لوگ کو فراہم کروں گا، اور ان لوگ کے اوپر خدا را ان کے شملوں کو دیکھ کر ان کو دین والا سمجھ کر گمراہی میں نہ آئے، یہ بڑے فتنے ہیں۔ میں مطلب یزیدیت کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً یزید کے فالوورز ہے، یزیدیت کو بڑھانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور میں تنظیم کے جو بھی آج کل ان کے یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی اچھے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اور آپ جو ہے اپنے ایمان کو، اپنے معاملات کو درست کریں۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں الیاس اتاری صاحب اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کی ذاتیت کے لیے کام کر لے رہے ہیں، ان کا ذاتی معاملہ ہے، میرے کو ان کے اوپر تنقید کرنا وہ نہیں ہے، مگر کیونکہ ان کے گمراہی کے جو معاملات ہیں، جو کیونکہ ہمارے پاس ٹیرر اٹیکس کے جو معاملات ہیں، افسوس تو ان کے فالوورز پہ ہے۔ یقیناً بھائی اتنا سب دیکھتے ہوئے کس طریقے سے، اچھا فالوورز کا خطہ کیا رہتا ہے؟ دیکھیں آپ سلم ایریا ہے، بہت سارے لوگوں کو دین کی نالج نہیں رہتی ہے، بالکل۔ تو اب ایسے ایریے میں جاتے ہیں لوگ، جا کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے اپنے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ اپنی دین کی بات کر کے، دینی بھائی بول کے، مسلمانی جذبات میں لا کے ان لوگ کو جو ہے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ ہیرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، عوام کا مزاج بھی ایسا ہو گیا ہے کہ جو حق پہ ہے، جو خاندانی لوگ ہیں، جو برسوں سے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، جب وہ پبلک میں جاتے تو ان سے 10 سوال کرتے، اور جب ایسے لوگ بدعقیدہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے فالو بن جاتے ہیں، ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ جی نہیں، عوام میں بڑا مسئلہ کیا، میں ابھی آپ کو جیسا بولا، عوام بہت معصوم ہے، ان کے سامنے کیا ہے، جو اگر اچھی بات کرے ان کو بہت جلدی گمراہ ہو جاتے لوگ، ان کی کمزوری ہے عوام کی، ارے بھائی ارے یہ واقعی یہ صحیح ہے، ان کو نہیں معلوم، دیکھیے علم نہیں ہے ان کو، بالکل دیکھیے ان کو علم حاصل کرنا ہے تو جامعہ نظامیہ کو جائیے آپ، میں ہمارا درجہ ہے ہماری، آپ جائیے وہاں پہ لوگوں سے پوچھے کہ کیا بھائی یہ گمراہ کون فرقہ ہے یا صحیح ہے، کیا ہم ان کے ساتھ جانا یا آپ کے ساتھ رہنا؟ وہ لوگ بولے نہیں بھائی ہمارے ساتھ حملہ صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ رہو، تو جب جائیے آپ، اگر جامعہ نظامیہ والے بولے نہیں ہم صحیح ہے ہمارے ساتھ رہیے، تو آپ ادھر فالو کریے۔ بالکل نہیں، اللہ آپ نے وہ عقل سلیم بھی دیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا استعمال معاملہ کیا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری تنقید کسی کے اوپر نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ، اور میں یہ جو باتیں بول رہا ہوں میری ذات سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حوالے میرے پاس پورے موجود ہیں، اور میں یہی چاہوں گا کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور عوام ان کے گمراہی میں نہ آئے، میرے کو ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب باقی کے جو معاملات ہیں اللہ بس۔ آخر میں ایک سوال، جو برننگ ایشو چل رہا وقف بورڈ اور وقف امنڈمنٹ بل کا، جو جے پی سی سے پاس ہو کے پارلیمنٹ کے لیے چلا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں رائے کیا ہے، ہم تو کھل کے تائید کیے ہیں وقف بورڈ کی، اس لیے کہ عوام کے سامنے جو بتایا گیا وہ حقائق نہیں ہے، اس کے اندر بہت اچھے چیزیں ہیں، ہم کو امید ہے کہ جو ہے اب جو جے پی سی فیصلہ کی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ تحفظ ہوا، بہت زیادہ جو ہے، اب بات معاملات ایسے ہے کہ دیکھیے کوئی بھی ملک میں اگر کوئی قانون بنتا ہے، اگر کسی مذہب کو لے کر، یعنی کہ جیسا مسلمانوں کے ساتھ یہ جڑاوا ہے، تو اس کے اندر یہ لوگ مسلمان جو کنٹریز میں جو چیز لاگو کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں وہاں سے بھی کوئی چیز لیتے، یہاں کے بھی ہندوستان بھر سے کئی مسلمانوں سے رائے لیے، اس کے اندر ہمارے مسلم نمائندے بھی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر شامل تھے، ایسے کئی سب لوگ ہیں۔ دیکھیے ہو سکتا کہ بات چیزیں ضروری نہیں ہے کہ میرے پورے ڈیمانڈ، اور ہماری کونسل بھی جو ہے اس کے اندر کام کری، اور اللہ کرم سے جو تحفظات کے لیے جو مساجد اور جیسا درگاہیں وغیرہ، خانقاہوں کا، عاشر خانوں کی تمام کی حفاظت کے لیے، ذمہ داری کے لیے ہم زور دیے تھے، تو ایسے کئی معاملات ہیں جو ہم کو امید ہے کہ اس میں کریکشنز ہوئے ہوں گے، تو مطلب بل جو ہے اب جو پیش ہوئیں گی، میں سمجھتا ہوں وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر، مسلمانوں کے اوقافی جائیدادوں کا اس میں تحفظ بھی ہوگا، اور امید ہے کہ اس کے بعد لینڈ گریبنگ کو جو ہے روکا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو حق نہیں ملا تھا۔ ہم امید کب تک کر سکتے ہیں کہ آپ اس بل کی ڈیٹیل ہماری ناظرین کو بتائیں؟ میں انشاءاللہ جس دن بل پارلیمنٹ میں پیش ہوئیں گے، میں اللہ چاہا تو آپ کے سامنے اس کے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ، کیونکہ آپ کے اندر کہیں سے بھی کوئی تشفی بخش جواب اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کیا چیز ہے، وہ مل رہا نہیں عوام کو، عوام بہت بے چین ہے۔ دیکھیے ایک بات میں بولتا ہوں، عوام، میں ابھی یہ بولا عوام تو واقف نہیں ہے،
عوام تو عوام ہے, لیڈرز بھی واقف نہیں ہے. بالکل. اب میں آپ کے چینل پہ اور کئی جگہ ایسا میرے کو اطلاع ملی, ایسا دیکھا میں کہ وقف کے مسئلے پر بہت سارے لوگ جو ہے مطلب اپنی اپنی رائے رکھ رہے تھے, جی تو ان کو معلوم ہی نہیں کہ بل میں کیا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. بالکل. اب جو سن لیے, اگر میں بولا کل اگر کوئی چیز غلط ہے بول کے بولے تو وہ غلط ہے بول کے شروع کر دیتے ہیں, تو اگر کوئی میں بولا صحیح ہے تو وہ صحیح ہے بول کے, تو میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیے عوام کو بھی چاہیے, ہمارے لیڈرز کو جو آج کل میٹنگز کرنے میں مصروف ہے, ان سب کو چاہیے کہ وہ بل کو پڑھیں, جی اس میں صحیح اور غلط معاملات کیا ہے اس کو جانیں. اور یقیناً دیکھیے بات اگر دیکھیے اب مثال کے طور پہ ہماری اگر کوئی بھی درگاہ ہے تو بعض جگہ ناانصافیاں ہوئے, جی دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ سب دیانتدار ہے. تو اب میں کئی ایسے خانقاہیں بتاتا ہوں آپ کو جہاں وقف علی الاولاد معاملات ہے, تو اولاد بولے تو صرف سجائے صاحب کھا رہے ہیں. جی نہیں میں خدا نہ خدا کسی کے خلاف نہیں ہوں, کسی کا سنے میں جو آتا وہ, اب بازو اب اولاد بولے انہیں تو کے گھر کے بازو بھائی کا گھر تھا, بازو بھائی کے گھر کو گئے تو چائے پلانے کو پیسے نہیں ہے بیچاروں کے پاس. نہیں, کیا بولے تو سجائے صاحب کے جیب میں کروڑ روپے ہے, کروڑوں روپے گئے. خاندان میں چلتا نا صاحب, بڑے صاحبزادے کو سجادہ چل جاتا, اب دوسرے جو ہے ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ کے پاس حقوق العباد کا سب سے پہلے سوال ہے. جی دیکھیے آپ کے بزرگاں اگر آپ کے معاملات یہ چیز جو ہے اگر اولاد کے لیے وقف کیے ہیں تو آپ کا کام ہے دیانتداری سے تمام اولاد کے اندر تقسیم ہونا. اچھا سب سے بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اولاد میں تقسیم ہونا بولے تو بیٹیوں کو الگ کرتے ہیں. بچی کہاں جائیں گی, اللہ اس کے رسول فرما رہا ہے عورت کا حق دو. جب بیٹی گھر سے شادی کریے تو اس کا حق ختم ہوتا ہے گھر پہ. تو اب بات چیزاں دیکھیں, اگر ایسے چیزوں کو عوام کے سامنے غلط پیش کیا جا رہا تو وہ ان لوگ کا, کیونکہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی. آج تک کوئی حکومت جرات نہیں کری تھی ایسا کہ ان لوگ کے معاملات میں روک لگائے. تو اللہ کرم سے ایک اچھا فیصلہ ہمارے کو سنے میں آ رہا ہے کہ اچھا معاملات آئیں گے تو اب دیکھیں گے. دیکھیے بغیر بل دیکھے اگر کوئی اندھیرے میں اگر تیر ماریں گے تو وہ تو قابل قبول نہیں ہے. اور عوام کو اشتعال میں لانا یہ کون سا طریقہ ہے بولیے. ابھی بل نہیں آیا, بل میں کیا خامیاں ہیں نہیں معلوم, بل میں اچھا ہے کیا ہے نہیں معلوم, بل پاس نہیں ہوا, اس سے پہلے آپ عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دے رہے ہیں. بالکل. تو عوام کے سامنے آپ حقائق کو دیکھیے, جب آپ دیکھیے کوئی چیز اگر بات کریں گے تو عوام کے سامنے حقائق کو رکھیے. کوئی بات بھی اگر آئے تو بولیے کہ یہ چیز ہے, اس سے آپ بل کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ عوام کے سامنے ڈسکس کریے کہ یہ چیز آئی, اس سے یہ خدشات ہے, یہ نقصانات ہو سکتے ہیں, یہ فائدے ہیں. تو جب سمجھ میں آتا نہیں مسلمانوں تمہارے لیے بالکل مخالف ہے, بل اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مساجد چھین دیں گے, ہمارے درگاہیں چلیں گے, کون لے سکتا صاحب ایسا؟ اگر لے لیے تو زندگی میں پھر دنیا میں کوئی حکومت نہیں چل سکتی ایسا. جی تو انشاءاللہ ایک بہترین معلوماتی انٹرویو آج ہمارے سامنے آیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہونے والا تھا اس کے خلاف جو کمپلین ہوئی تھی وہ پوسٹ صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ ہوا تھا, بعد میں پھر اس کو ریموو کر دیا گیا. اسی سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے, تو صاحب نے تمام تفصیلات اس کو اجاگر کیا ہے عوام کے سامنے. اب عوام فیصلہ کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے. انشاءاللہ جیسا صاحب نے عرض کیا ہے کہ وقف بل پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد اس کی ڈیٹیل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے, تو انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ صاحب کو زحمت دیں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.